السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ سب بخیریت ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور آج جو ہے وہ بڑی بابرکت رات ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیوں پر، غلاموں پر اللہ پاک کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے جو ہے وہ اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آج کی رات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جسے شب معراج کہا جاتا ہے، لیلۃ المعراج بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آج کی رات میں جو ہے وہ کیا معاملات ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا معراج ہوئی، اور بڑی معراج کیا تھی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنفس نفیس دیکھا ہے، اس حوالے سے جو ہے آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے، بڑی مشہور ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اسرا کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور اسرا کہتے کس کو ہیں۔ تو یاد رکھیں، معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے، اور اسرا کے جو معنی ہیں وہ ہیں رات کو چلانا یا رات کو لے جانا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ معراج کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمائے، اس لیے معراج کا نام جو ہے وہ اسرا بھی ہے۔ تو اب دیکھیں، اب میں چند حوالے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے لگا ہوں، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے وہ اس حوالے سے جو اقوال ہیں اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو بیان کیا ہے، شب معراج کو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں علامہ زرقانی نے 45 صحابیوں کے نام بیان کیے ہیں۔ یہ 45 وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے وہ معراج ہوئی ہے۔ اچھا دیکھیں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ معراج کب ہوئی، ٹھیک ہے، اب اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس کو بھی جو ہے آپ یاد رکھیں کہ معراج کی تاریخ، دن اور مہینے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، یہ مختلف فی مسئلہ ہے، لیکن اتنی بات جو ہے وہ بلا اتفاق سب کا جو ہے بلا اختلاف سب کا اس بات پر اختلاف ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اس کے بعد، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی جانب، تو یہ جو ہے وہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب معراج کتنی بار ہوئی، یہ بھی ایک سوال ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے معراج ایک بار ہوئی ہے، 2 بار ہوئی ہے، 3 بار ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ان سب چیزوں کو کلیئر کریں گے، پھر انشاءاللہ معراج کے واقعے کو بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جمہور علماء جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ متفق ہیں، اور یہی صحیح مذہب ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ حالت بیداری جسم و روح کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو معراج ہوئی ہے، اور اسی پر جو ہے جمہور صحابہ و تابعین اور فقہائے محدثین نیز صوفیہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ چنانچہ علامہ حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ اس کو تحریر فرمایا، اور فرمایا والاصح انہ کان فی القیظۃ بجسدہ مع روحہ وعلیہ اہل السنہ۔ فرمایا سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج حالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فمن قال انہ بالروح فقد او فی النوم فقد فمبتدع ضال مضل فاسق۔ اور فرمایا لہٰذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی، وہ شخص بدعتی، گمراہ اور گمراہ کن فاسق ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام اس بات پر متفق تھے کہ آپ کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب اس بات پر جو ہے وہ ہم کلام کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ زیارت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اب دیکھیں انداز ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کا کیا خوبصورت انداز ہے۔ فرماتے ہیں لیکن
لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن ہم بنی ہاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یقیناً اپنے رب کو معراج میں 2 مرتبہ دیکھا۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور کے ساتھ نعرہ لگایا کہ پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور فرمایا کہ بے شک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا سے کلام کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے وہ اس حوالے سے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کیا، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی، یہ حضور کا فرمان ہے، حضور فرما رہے ہیں رأیت ربی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے حضرت عبداللہ نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، اور فرمایا حتی جاء سدرۃ المنتہا ودنا الجبار رب العزت فتدلی کانا حتی کانا منہ قاب قوسین او ادنی۔ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے اور عزت والا جبار یہاں تک کہ قریب ہوا اور نزدیک آیا کہ دونوں کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ بہرحال اب رزلٹ آپ کو بیان کرنے لگے ہیں۔ فرمایا کہ علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے شب معراج اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کی ذات مقدسہ کا دیدار کیا ہے۔ اب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ معراج کے واقعے کو مختصر بیان کریں گے، اور ایسا بیان کریں گے کہ آپ سمجھ سکیں کہ معراج جو ہے وہ کیا تھی اور کیا اس میں معاملات رہے۔ تو دیکھیں، معراج کی رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کی چھت کھلی ہوئی تھی، اور اچانک حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تش کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کو چاک برابر کر دیا، پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ آخری حد تک جاتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء کرام علیہم الرضوان نے اپنی اپنی سواریوں کو باندھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت کے ساتھ آپ نے ادا فرمائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دودھ کے جو ہے وہ پیالے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور جب آپ تیسرے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی، اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اور آپ کو ویلکم کیا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور اس درخت پر جب انوار الہی کا جو ہے وہ انوار الہی کا ایک دم اس کی صورت بدل گئی، جب اس پر تجلی آئی تو اس کی ایک دم صورت بدل گئی، اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حضرت حق جل جلالہ نے آپ کو عرش پر بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا، اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔
چنانچہ قرآن مجید میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ فَأَوْحَى کے رمز و اشارے میں خدائے بندوں کو رب نے جو ہے وہ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے وہ بے حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات آپ کو عطا فرمائے۔ ان کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں موجود ہے۔ اچھا، ایک خوشخبری جو ہے وہ آپ کو اللہ رب العزت نے سنائی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، لیکن جس شخص نے شرک کیا ہوگا اس کو جو ہے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور آپ کو ایک تحفہ بھی عطا فرمایا 50 نمازوں کا۔ اب دیکھیں، جب یہ 50 نمازیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائیں تو آپ جو ہے وہ جیسے ہی واپس آنے لگے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ آپ نے جو ہے وہ ان کو بیان کیا کہ ان 50 نمازوں کا جو ہے مجھے تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، حضور 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ جا کر کچھ تخفیف کروائیے۔ تو پھر آنا جانا ہوتا رہا یہاں تک کہ جو ہے صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں بھی 5 ہوں گی، 50 ہی ہوں گی، نمازیں تو 5 ہوں گی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ عالم ملوکیت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیت الہیہ کا معائنہ مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے، براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلے کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ مسجد حرام میں پہنچ کر، چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا، آپ نے آرام فرمایا اور صبح کو بیدار ہوئے۔ اور جب رات کے واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعد لوگوں نے جو ہے آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا اور بعد میں مختلف سوالات کیے، چونکہ اکثر لوگوں نے جو ہے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار، اس کے محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوال کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا جو ہے نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ کفار جو تھے وہ آپ سے سوال کرتے جاتے تھے اور آپ عمارت کو دیکھ کر ان کی سوالوں کا ٹھیک جواب دیتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج کا جو ہے وہ یہ سفر رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب معراج کے اندر جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سواریاں اختیار جو کی ہیں، جن پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس گئے، پھر آسمان گئے، تو ان کی بھی کیٹیگری ہیں۔ اب اس کو جو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، 5 قسم کی سواریوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ پورا معراج کا سفر کیا ہے۔ سب سے پہلے بیت المقدس، مکے سے بیت المقدس جب آپ جانے لگے تو آپ کو براق پیش کیا گیا۔ پھر آپ بیت المقدس سے پہلے آسمان کی طرف جو ہے وہ جانب جانے لگے تو آپ کے لیے زمین سے آسمان تک کی نور کی سیڑھیاں بنا دی گئیں۔ پھر جب آپ نے جو ہے وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر جو ہے وہ آپ جانے لگے تو آپ کے لیے جو ہے فرشتوں کے بازوؤں کو جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ اور پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین کے بازو پر سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح جو معراج کی منازل ہیں وہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی 10 منازل ہیں۔ سب سے پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں، 6واں، 7واں، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر وہ مقام جہاں آپ نے قلم و قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، اور پھر عرش اعظم جو ہے وہ آخری آپ کی منزل تھی۔ تو دیکھیں، یہ مختصر سا ہم نے آپ کے سامنے سفر معراج رکھا ہے، اور معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی، اس میں جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیوں کے لیے بھی بڑے انعامات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سنا نمازوں کے حوالے سے کہ امتیں پڑھیں گی 5 نمازیں لیکن ان کو ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو عملی طور پر جو ہے میدان میں لانا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، سب سے ضروری بات
کہ آج کی رات جتنا ہو سکے وقت کا ضیاع کرنے سے بہتر ہے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج ہوئی اس پر جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و ثنا کیجیے، تاکہ کل بروز قیامت یہ چیزیں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ تو ناظرین انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو آج کی رات جو ہے وہ برکت نصیب فرمائے، ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حقیقی سچا غلام بنائے۔ ناظرین انشاءاللہ پھر کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔